یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ زندگی کے کسی بھی موقع میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اللہ اپنے دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ نصیب فرما دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ کا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ اس کا تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اللہ کے دین کا سیکھنا ضروری ہے اور اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اللہ کا دین سیکھنا اور اس کے بعد عمل کرنا، یہ علم اور علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ انسانیت کا بڑا شرف ہے۔ قرآن کریم کے سیاق و سواد کو ہم دیکھتے ہیں اور انسانیت کی تخلیق کے واقعے کو پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر، کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تیری عبادت بھی ہم کرتے ہیں، تیری تعریف بھی بجا لاتے ہیں، اور یہ جو انسان تو بنانے لگا ہے اس کی خاصیت جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین میں جائے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، تیری نافرمانیاں کرے گا۔ اللہ علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی جو صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہے نا کہ علیم اور بصیر، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر طرح سے وہ علم رکھنے والے ہیں کہ پہلے کیا ہونے والا تھا، اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا، کیا فوائد، کیا نقصانات، کیا چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے سامنے یہ اعتراض رکھا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر کے فساد کرے گا، وہی فرشتے ایک لمحہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا۔ یہ کب کہا؟ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا، چند ایک باتیں سکھلائیں، چند ایک چیزوں کے نام بتلائے، تو گویا کہ انسان کا شرف علم کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ علم جو اللہ رب العزت کے احکامات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ علم جتنا انسان کے پاس زیادہ ہوتا جاتا ہے، انسانیت کا شرف اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اگر قرآنی آیات میں سے چند ایک باتیں سیکھ لی ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے شرف کا باعث ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب علم کا حصول آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ امت اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمائی، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اوپر جو اپنا دین نازل فرمایا، قیامت تک یہ دین جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ اس دین کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے اسی علم کے ساتھ فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ جب علم آئے گا تو پھر نافرمانی نہیں ہوگی، علم آئے گا تو پھر انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے گا، اللہ کا صحیح معنوں میں خلیفہ ہوگا، اس کا نائب ہوگا، اس کے احکامات کو نافذ کرنے والا ہوگا۔ اور علم کے بغیر جہالت ہے، اور جہالت انسان کو کہیں کبھی جو ہے وہ نہیں چھوڑتی۔ اور اگر علم ہو، وہ بد عمل بھی ہو، تو انسان کو دنیا میں اتنی ٹھوکریں لگتی ہیں کہ کسی ایک موقع پر جو ہے وہ اس علم کی روشنی میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ صحیح العقیدہ علم نہ ہو، وہی پر مشتمل جو علم ہے یہ نہ ہو، تو پھر کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ جب انسان زندگی کی ٹھوکریں کھاتا ہے تو وہ خودکشی کرتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، دوسروں کا بھی کرتا ہے۔ جبکہ علم وحی کے ساتھ منسلک لوگ کبھی بھی خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ کسی کا نقصان کرتے ہیں، نہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو اب علم کے حصول کے بعد عمل کی دنیا ہے کہ انسان اس علم کی روشنی میں عمل کرے، اور ایسا عمل کرے کہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہو، جس کی بنیاد پر اللہ کی رضا کا نزول بھی ہو، بندے کا شرف اس قدر بلند ہو کہ دنیا میں بھی اس کو عزت ملے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزتوں سے ہمکنار فرمائے۔ تو آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت کا ہم نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ اخلاص پر مبنی ہو، اور اخلاص ایسا کہ جیسا اللہ نے اصول نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ہو، اور اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے مخلصین لہ الدین، کہ جو اللہ نے شریعت نازل فرمائی ہے اس کے مطابق اس کی عبادت ہونی چاہیے۔
یہ نہیں کہ انسان اپنی ہی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے عبادت کی منزلیں جو ہے وہ مختص کرتا پھرے۔ عمل وہی قبول ہونے والا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلایا، اس کے بارے میں ہمیں بتلایا، اور اس کا ایک طریقہ کار ہمارے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ اب عمل اور عمل کے اندر اخلاص، عمل اور عمل کے اندر اخلاص یہ بہت ضروری ہے۔ اخلاص اگر ہوگا تو عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائی، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں ایسے صحابی ہیں کہ جب آپ نے ان کو ایک علاقے کا یمن کا گورنر بنایا تو ان کو چھوڑنے کے لیے مدینہ سے باہر آئے۔ حضرت معاذ سواری پہ سوار ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، تو آپ ان کو کئی نصیحتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ اخلص فی الاعمال ولو یکفک العمل القلیل، اے معاذ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا اگرچہ وہ اعمال تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب اخلاص کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث جبرائیل کی طرف آتے ہیں، اور اس طرح آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امید ہے ہمیں اخلاص کی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں انسانی شکل میں، آپ کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے تشہد کی حالت میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ کا یہ طرز عمل، فرشتوں کے سردار کا یہ طرز عمل اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو آداب سکھلائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کس طرح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چند ایک سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کریں گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تیرے ذہن میں آئے کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو پھر یہ نظریہ قائم رکھ کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر ایک کو دیکھنے والی، علیم بذات الصدور، دلوں کا بھید جانتی ہے، زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں سے باخبر ہے، آسمان کی بلندیوں پہ پھیلی ہوئی اشیاء سے باخبر ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر وہ اللہ تو تجھے دیکھنے والا ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہو کہ اس عمل کے اندر محنت پیدا ہو جائے، پھر اگلا اس کا جو ہے وہ قدم یہ ہو کہ اس عمل کے اندر اخلاص اس قدر آ جائے کہ مکمل یکسوئی ہونے لگ جائے۔ تو 8 سے 10 الفاظ انہوں نے ذکر فرمائے ہیں کہ یہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری، اور یقیناً اگر ایسا ہوگا عمل کرتے ہوئے تو پھر ہماری عبادت کے اندر بڑا سکون اور اطمینان ہوگا، اور عبادت ہے ہی وہ جس کے اندر سکون اور اطمینان ہو، ہر ایک جز کو ادا کرتے ہوئے وہ جز محسوس کرے کہ میں اب اپنی جو ہے وہ حالت میں آ چکا ہوں، رکوع سجود اور اس طرح دیگر عبادات۔ اور اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ یہ لے لیں کہ میں کسی کے ہاں کام کرتا ہوں، وہ مجھے تنخواہ دیتے، مجھے منتھلی تنخواہ مل جاتی ہے، میں اپنا کام جو اسائن کیا ہوتا ہے وہ میں کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہوں۔ ایک دن کام کرتے ہوئے میرا تنخواہ دینے والا مالک اگر میرے سامنے آ جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آج میں کام بڑے اچھے طریقے سے کروں تاکہ وہ دیکھنے والا مجھ سے خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے میری تعریف کر جائے، ہو سکتا ہے میرے عمل کو دیکھتے ہوئے، کام کو دیکھتے ہوئے میری تنخواہ بڑھا دے۔ تو یہ ہے اخلاص کہ اگر ہم اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی قوتوں، اس کی استطاعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ ہم سب پر حاوی ہے، ہم جہاں بھی ہیں ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو یقیناً ہماری عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ مکمل لگن ہوگی، وہ خشوع و خضوع جو ہونا چاہیے وہی ہوگا، اور وہ عمل پھر وہ عمل نہیں رہے گا جس کے ایک عمل کے بندے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ وہ عمل ایسا عمل بن جائے گا جو بڑھتے بڑھتے اس کی نیکیاں 700 گنا تک پہنچ جاتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700، ایک عمل انسان نیک کرے تو 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں، اور پھر یہ نیکیاں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک پہنچ جاتی۔ تو یہ 700 گنا تک نیکیاں کیوں پہنچتی ہیں؟ وہ اس اخلاص کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میرے صحابہ اگر انہوں نے مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ عمل تو ایک طرح کا ہے، تو گویا کہ وہ پیشن، وہ جذبہ، وہ عمل کو سر انجام دیتے ہوئے ذوق اور شوق وہ عمل کے اجر میں بڑھوتری کا سبب بن رہا ہے۔
اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغى به وجه اللہ، اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ سر انجام دیا جائے۔ اخلاص کے بغیر اللہ کے ہاں عمل قبول ہونے میں شکوک و شبہات ہیں۔ مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل لگن کے ساتھ اگر ہم عمل کرنے والے ہیں تو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وحدہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ فارق الدنیا واللہ عنہ راض۔ انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہے اور اس کا یہ عمل اللہ پر ایمان لانے کے لحاظ سے، عبادت اور بندگی سر انجام دینے کے لحاظ سے، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے عمل تک وہ اخلاص والا رویہ اپناتا ہے تو فارق الدنیا، وہ دنیا سے اس انداز سے رخصت ہوتا ہے کہ واللہ عنہ راض، کہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جتنا سیکھا ہے اس میں استقامت لائیں، اس میں دوام لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے نزدیک ہر عمل مستحب ہے، پسندیدہ ہے، جس کے اندر دوام ہو، ہمیشہ کی شوق چڑھا، ایک دو دن نمازیں پڑھ لی، شوق ہوا، صدقہ و خیرات کر دیا، ذوق پیدا ہوا، کوئی ایک کام کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے جو ہے وہ اسے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ دوام ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ افعال اور اعمال میں سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من دل علی خیر فهو کفاعلہ، مختصر حدیث مبارکہ ہے کہ جس کسی نے کسی کو ایک بات سکھلا دی اور اس کے سیکھنے کی بنیاد پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت اس سیکھنے سکھانے والوں کو برابر جو ہے وہ اجر دے۔ جس شخص نے سیکھا ہے وہ عمل کرتا ہے، جتنا اجر اس کے لیے اتنا ہی اجر سکھانے والے کے لیے ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ اس علم کو ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی اولاد کو سکھلائیں، اپنے بہن بھائیوں کو سکھلائیں، اپنے ماں باپ کو سکھلائیں، وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ جو اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں آگے اپنے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنائیں تاکہ ہمارے اعمال ملٹیپل ہوتے جائیں، ان کا اجر جو ہے وہ ملٹیپل ہوتا جائے اور اللہ رب العزت کے ہاں ہم جو ہے اس قابل ہو سکیں کہ اللہ کی رضا اور رحمت ہمارا مقصود ٹھہرے اور ہماری منزل جو ہے وہ ٹھہرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المسلمین۔